اور سچی بات یہ ہے کہ بس اوقات حالات اتنے بن جاتے ہیں کہ انسان دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان خشوع اختیار نہیں کرتا. ان الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاه تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سے ہی مشورہ کرتا ہوں، کیا خیال ہے اگر کسی بھائی کی تنخواہ 1000 ریال ہو، اس کو مہینے کے بعد 100 ریال دے دیا جائے، کافی ہو جائے گا نا؟ کیوں 100 ریال تھوڑا؟ چلو ہندوستانی پاکستانی حساب سے اگر کسی کی 10,000 تنخواہ ہے، اس کو 1,000 دے دیا جائے مہینے کے بعد، گزارا تو چل جائے گا نا؟ جواب نہیں دے رہے، کیسے نہیں چلے گا؟ 1,000 روپیہ تھوڑی چیز ہے؟ بجلی کا بل تو 4-5 ہزار ہی آئے گا نا، تو گزارا تو ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا اور 3را، اور کوئی آدھی نماز لے کے گھر جاتا ہے. چلو 10,000 والے کو 5,000 بھی دے دیا جائے اور بچے بھی 4-5 ہوں، نشو و نما تو اچھے طریقے سے ان کی کر لے گا نا، بولے. اور جس کی پوری زندگی کی نماز پڑھنے کے بعد قیامت کو کہہ دیا جائے 10واں حصہ ہی نماز ہے، اس کا کیا بنے گا؟ نماز ناقص ہے. دوسرا نقصان صحیح مسلم کی روایت ہے، تلک صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس فإذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لم يذكر الله إلا قليلا. یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا رہتا ہے، خصوصاً عصر کی نماز کے وقت انتظار کرتا ہے کہ سورج کس وقت غروب ہونے کے قریب ہو، پھر اٹھتا ہے. فَنَقَرَهَا 4 لفظ نقر ینقر استعمال ہوا ہے، پھر اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تو ایسے سخی سرور ہیں کہ رکوع میں جائیں گے تو سرتاج رسول کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی، اور کوئی بیچارہ اس طرح رکوع کر رہا ہے، کسی کا سر نیچے کو گیا ہے. اور حدیث کہتی ہے لَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَاسْتَقَرَّ، اگر سرتاج رسول کی کمر مبارک پر پانی انڈیل دیا جائے تو کھڑا ہو جائے. اور یہاں رکوع ہوتا ہی ایسے، کیونکہ ہم نے دنیا کے ہر اصول سیکھ لیے. گریجویشن کرنے کے لیے 500 ایڈیمز یاد کر لیتا ہے بندہ، کریٹیکل یاد کرتا ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صلاة عبد لا يقیم فیہ صلبہ، ایسی نماز کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت ڈالتے نہیں، دیکھتے ہی نہیں جس میں انسان پشت برابر نہ کرے. جس نماز کو اللہ دیکھتے ہی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، وہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھونگے مارتا ہے. اور کچھ لوگ تو اللہ تعالی ہدایت دے، اب لوگوں کو تو شاید دیکھ کے غصہ آتا ہوگا، لیکن میرے خیال کے مطابق غصہ نہیں آنا چاہیے، ترس کھانا چاہیے، اور اپنے اوپر بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے سچے دین پھیلانے کے لیے کوشش کتنی کی ہے، یہ نکھرا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے کاوش کون سی پیش کی ہے. کہ ایک شخص سجدے سے اٹھتا ہے اور سر سیدھا کرتا نہیں، پھر زمین پہ دے مارتا ہے، ایسا انسان آپ کو نظر آتا ہے؟ رشتہ دار بھی ہے،
اگر وہ تھانے کچہری میں چلا جائے تو کتنی سفارشیں انسان ڈھونڈتا ہے، پیسے لگاتا ہے، چھوٹ جائے تو جو اللہ کی عدالت میں پھنس گیا وہاں کون چھڑائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کھڑے ہو جاتے، ہمیں یوں لگتا جیسے بھول گئے. یا تو رکوع سے سر اٹھاتے نہیں، پورا زمین پہ گر جاتے، اور ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے تو ایسے لگتا جیسے بھول گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا نقصان بیان کیا ہے، میرے بھائیوں یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آپ کو کیا بتاؤں. ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے. عمر کتنی ہوگی 60 سال نماز پڑھنے والے کی؟ 70 سال ہوگی نا، کیونکہ 10 سال پہ نماز فرض ہو جائے گا. 70 سالہ زندگی گزارنے والا چلا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ، 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. کیا وجہ؟ بہت سارے بھائی سوچ رہے ہوں گے شاید اس نے فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی. ہاں صحیح بخاری کی روایت تو ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کوئی سوچ رہا ہوگا کہ شاید اس نے وضو نہیں کیا. ہاں وضو جس کا نہیں ہے اس کی نماز بھی نہیں ہے. لا صلاة لمن لا وضوء له، جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہے. یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. شاید اس نے رکوع مکمل کیا تو سجدہ مکمل نہیں ہے، اور اگر سجدہ مکمل ہے تو رکوع مکمل نہیں ہے. اس وجہ سے 60 سالہ محنت رائے گاں چلی گئی، ایک بھی نماز قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی. پانچواں نقصان، صحیح بخاری میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے. نماز تو اس نے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خلاد بن رافع کا قصہ مسیء الصلاۃ کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، نماز تو پڑھی تھی اللہ کے رسول کے سامنے، آ کے سلام کہتا ہے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. نماز تو پڑھی تھی. پھر نماز پڑھ کے آئے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. پھر آپ نے سکھائی تھی کس طرح نماز پڑھنی ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ ایک شخص نماز اس طرح پڑھ رہا ہے، لا یتم الرکوع ولا السجود، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا. صحیح بخاری کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ صحابی رسول نے قسم اٹھا لی، کہتی ہے واللہ ما صلیت، اللہ کی قسم تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. اور آگے لفظ کیا ہے؟ منذ کم هذه صلاتک، یہ نماز کتنی دیر سے ایسی پڑھ رہے ہو؟ قال منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے. قال واللہ ما صلیت منذ 40 سنہ، اللہ کی قسم تو نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں ہے. چھٹا نقصان جو اسی حدیث کے آخر میں بھی ہے اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ التي فطر اللہ علیہ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے، اس شخص کو کہتے ہیں، تو یہ موت فطرت اسلام کی موت نہیں ہوگی، یہ غیر اسلامی موت ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ایسے شخص کی مثال تو ایسے ہے، مثل الجائع، جیسے بھوکا انسان ہو، یأکل التمر والتمرتین لا یغنیان عنہ شیئا، بھوکا انسان اس کو ایک کھجور دے دی جائے کافی ہوگی نا. میرا خیال انسان نے روزہ رکھا ہو،
صبح ایک کھجور کھا لے، شام کو ایک، کو مہینہ تو گزار لے گا نا۔ بھوکا انسان جس طرح ایک دو کھجوروں سے سیر نہیں ہوتا، کفایت نہیں کرتی، ایسی نماز بھی اس کی بخشش کے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔